تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نئے سال کی سٹارٹنگ پر، نئے سال کی بگننگ پر ہیپی نیو ایئر کہنا یہ جائز ہے۔ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کیونکہ بھائی بندے کو ایک نیا سال ملا ہے، ایک نیا چانس ملا ہے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرنے کا، نیکیاں کمانے کا۔ تو اگر اس موقع پر اس تھاٹ پروسیس کے ساتھ کوئی بندہ کسی بندے کو بول رہا ہے ہیپی نیو ایئر، کہ نیا سال آپ کے لیے بابرکت ہو، مبارک ہو، برکت والا ہو، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ لیکن آپ کا کانسیپٹ یہ نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، ورنہ پھر یہ بدعت ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور حدیث کے اندر آتے ہیں من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ مردود ہے۔ تو اس بات کا آپ لوگ خاص خیال رکھیں کہ آپ کا کانسیپٹ یہ نہ ہو کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہیپی نیو ایئر، یہ آپ کے لیے نیا سال مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ میں اپنی بات کو، اپنے پوائنٹ آف ویو کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں۔ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم الاوسط کے اندر محمد بن ہشام کی ایک روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام کا عام معمول تھا کہ وہ سال یا مہینے کی سٹارٹنگ پر ایک دوسرے کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ دعا کے الفاظ ہیں اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وعزوانی من الرحمن وجوازی من الشیطان۔ تو صحابہ کرام کا عام معمول تھا، اسپیسیفک کوئی سال یا مہینہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام دعائیں دیا کرتے ہوں، ٹھیک ہے نا، نارمل کامن تھا، صحابہ کرام جو ہے دعائیں دیا کرتے تھے۔ تو ہم کیوں نہیں دے سکتے بھائی؟ ٹھیک ہے نا، نیا سال سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ بھائی نبی کی سنت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ بندے کو ایک نیا چانس مل رہا ہے توبہ کرنے کا اور دین کے کام کرنے کا، نیکیاں کرنے کا، تو ہیپی نیو ایئر، آپ کے لیے نیا سال مبارک ہو۔ آپ اس سال کے اندر اور اچھے طریقے سے کام کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، پہلے زیادہ آپ اس سال کے اندر نیکیاں کریں۔ تو الٹیمیٹلی میرا اور میری پوری ٹیم کا، میرے پورے سٹاف کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نئے سال کی سٹارٹنگ پر، نئے سال کی بگننگ پر اگر کوئی بندہ اس تھاٹ پروسیس کے ساتھ کہ نبی کی سنت نہیں ہے، بندے کو ایک نیا چانس ملا ہے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، ہیپی نیو ایئر کہتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ اب بہت سے لوگ اس بات کو بولیں گے کہ بھائی ہیپی نیو ایئر وش کہنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا، ریزمبلنس کو اختیار کرے گا، وہ کل قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہیپی نیو ایئر کہنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کیسی اسٹوپڈ قسم کی بات ہے۔ حدیث پاک کے اندر دینی ایکٹیویٹی مراد ہے کہ جو چیز ہم نے اپنی لائف کے اندر اڈاپٹ کری ہے وہ ان لوگوں کی، یہود و نصارہ کی، کرسچنس کی، جوز کی کوئی دینی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی جوز کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو لاؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا ہیپی نیو ایئر وش کہنا آپ کی دینی ایکٹیویٹی ہے، آپ کا مذہبی شعار ہے، وہ صاف ڈینائی کرے گا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ پھر کیوں اس حدیث کو فٹ کرتے ہیں؟ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ، کہ آپ کوئی موبائل چلا رہے ہو، یہودی بھی سیم وہی موبائل چلا رہے ہیں۔ اب میں یہاں پر آ کر کے اگر یہ کہنے لگوں کہ بھائی آپ کل قیامت میں اس یہودی کے ساتھ ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا وہ کل قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ آپ چونکہ وہی موبائل چلا رہے ہو جو موبائل وہ یہودی چلا رہے ہیں، سو دیٹ از وائی آپ کل قیامت میں اس یہودی کے ساتھ جائیں گے۔ تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ یہ تو کہو گے بھائی اس کی کوئی دینی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ہم بھی تو آپ کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر کہنا یہ یہود و نصارہ کی کوئی دینی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس لیے آپ اس حدیث کو فٹ نہ کیا کریں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔